بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس طرح گزری کہ آپ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ آپ ہر وقت مسلمانوں کو دین حنیف سکھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے نظر آتے تھے۔ آپ کے اس اہتمام سے رعایا کو ہدایت کی راہ ملتی تھی، ایمان پختہ ہوتا تھا اور اخلاقی اقدار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معاشرتی تگ و دو کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اہم فیصلوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نابینا خاتون کی کیسے خدمت کی، یہ ایمان افروز واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموش حج کرنے والی عورت کو کیا نصیحت کی تھی، یہ واقعہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں نظام عدلیہ اور بعض اہم فیصلے بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں جنہیں جان کر یقیناً ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کر لیں تو نہ صرف ہماری یہ زندگی بدل سکتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، خلافت کا منصب سنبھالنے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنبے کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنبے کی ایک بچی کہنے لگی، اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری میری پچھلی نیکیوں میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کی طرح ان کی بکریوں کا دودھ دوتے رہے۔ جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتیں تو آپ شفقت فرماتے، دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں؟ اگر وہ کہتیں کہ جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دھوتے حتیٰ کہ خوب جھاگ بن جاتا۔ اگر وہ کہتیں کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن تھن کے قریب کر کے دودھ دھوتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے۔ آپ مسلسل 6 مہینے تک مقام سنا میں یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس واقعے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنہ کی ایک نادر جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی تواضع ایک ایسے شخص کی ہے جو عمر میں بڑا اور مقام و مرتبے میں اعلیٰ تھا۔ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے گزشتہ نیکیوں کو جاری رکھنے کے متمنی تھے، چاہے اس پر ان کا کتنا ہی وقت صرف ہو جائے، حالانکہ انہیں وقت کی اشد ضرورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نیکی اور بھلائی کے کاموں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، چاہے اس عمل میں کیسی ہی مشقت پیش آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سچی عزیمت اور اعلیٰ درجے کی استقامت کی بنا پر جزیرہ عرب پر غالب آئے۔ انہوں نے جزیرہ نمائے عرب کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا۔ پھر اسی سرزمین کا لشکر اس وقت کی 2 سپر پاور حکومتوں سے ٹکر لینے کے لیے روانہ کر دیا اور ان کو فتح کر دکھایا۔ دوستو، یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچیوں کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر انہیں دیتے ہیں اور خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری میرے خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ان کی ذمہ داریاں کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ خلیفہ رسول تھے، عرب کے سردار اور اس کے لشکر جرار کے سپاہ سالار تھے جو ایرانی جبروت اور رومی غرور کو خاک میں ملانے کے لیے روانہ ہوا تھا، جس نے وہاں عدل و انصاف، علم اور تہذیب کے جھنڈے گاڑنے تھے۔ اس سب کے باوجود ان کی آرزو یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ نیک اعمال بھی بدستور جاری رکھیں گے اور حسب سابق لاوارث بچوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اخلاق حمیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ثمرات میں سے ہے۔ ان اخلاق حمیدہ میں سے ایک تواضع ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ ان کی یہ خوبی بہت سارے واقعات میں جھلکتی ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کی مہار گر جاتی تو وہ بذات خود نیچے اتر کر اسے تھام لیتے تھے، کسی اور کو حکم نہیں دیتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا، اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کو مہار پکڑا دیتے،
آپ فرماتے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے سوال نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے تواضع کی درخشاں مثال چھوڑی ہے۔ تواضع کا سبق انہوں نے قرآن مجید کے اس فرمان سے اخذ کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اس یعنی فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین یعنی مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تواضع کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے حاصل کیا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ آپ اپنی اسی خوبی کو بروئے کار لا کر کمزوروں کی خدمت اور حاجت مندوں کی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نابینا خاتون کے خدمت کے حوالے سے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابو صالح غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اس کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، اسے پانی وغیرہ لا کر دیتے اور دیگر ضروریات کا سامان باہم پہنچاتے۔ اکثر ایسا ہوتا جب وہ وہاں پہنچتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص ان سے پہلے بوڑھیا کی خدمت کر گیا ہے۔ کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی پہنچے تاکہ کوئی دوسرا شخص ان سے پہلے یہ خدمت نہ کر جائے، مگر وہ ایسا نہ کر پائے۔ ایک رات انہوں نے چھپ کر اس شخص کا پتہ لگایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے جو اس بڑھیا کی خدمت کر جاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اسی طرح دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، چلو ہم ایمن کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ دونوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا اور صلہ ہے۔ اس پر وہ کہنے لگیں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جاہلی اعمال اور بدعات کے ارتکاب سے روکتے تھے۔ آپ صحیح اسلامی اعمال کرنے اور اتباع سنت کی تاکید کرتے تھے۔ قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احمد قبیلے کی زینب نامی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل چپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ باتیں کیوں نہیں کرتی؟ حاضرین نے جواب دیا کہ اس نے خاموش حج کرنے کی نظر مانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حکم دیا کہ اپنی خاموشی توڑو، ایسی نظر ماننا جائز نہیں، یہ تو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ لہٰذا اس نے بات چیت شروع کر دی اور پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مہاجرین میں سے ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے مہاجرین میں سے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قریش کے مہاجرین میں سے۔ اس نے پھر پوچھا، قریش کے کس خاندان سے؟ آپ نے فرمایا، تو سوال بہت کرتی ہے، میں ابو بکر ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگی، اے خلیفہ رسول، جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو نعمت عطا کی ہے، ہم اس پر کب تک قائم رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ اس پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے حکمران اسلام پر قائم رہیں گے۔ وہ کہنے لگی، حکمرانوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری قوم کے شرفاء اور سردار نہیں ہیں جو قبیلے والوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا، بالکل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکمران یہی تو ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جاہلیت کی عبادات میں سے ایک عبادت خاموشی بھی تھی،
چنانچہ ایک شخص ایک دن رات کا خاموش اعتکاف کرتا تھا۔ اسلام میں اس امر کی ممانعت کر دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اچھی بات ضرور کیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے بعض علماء نے دلیل لی ہے کہ جس شخص نے کلام نہ کرنے کی نظر مانی ہو اور وہ کلام کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ان علماء کا قیاس یہ ہے کہ جس نے خاموش رہنے کی نظر مانی تو اس کی نظر واقع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ نظر حلال نہیں، یہ تو جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ اسلام نے ایسے اعمال کو ختم کر دیا ہے۔ یہ باتیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ علم ہی کی روشنی میں کہی جا سکتی ہیں، لہٰذا یہ حکم مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی کی فضیلت میں وارد احادیث اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ دونوں احادیث کا مقصد جدا جدا ہے۔ جو خاموشی مطلوب ہے اس سے مراد باطل اور لغویات سے اجتناب ہے۔ اسی طرح ایسا مباح کلام جو باطل تک پہنچ جائے اس سے بھی خاموشی اختیار کرنا مطلوب ہے، جبکہ ممنوع خاموشی وہ ہے